یہ کہانی ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جس نے اپنے بچپن کو بھرپور گزارا۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ چہرہ ستارے کی طرح چمکدار اور روشن۔ اسے سیب بہت پسند تھے۔ رنگ و روپ جیسے سیب، بالکل گلابی، سرخ گال، تر و تازہ۔ بات ہو رہی تھی اس کے بچپن کی۔ اپنے دادا ابا کی بڑی سی حویلی میں رہتی تھی، جہاں نہ صرف ستارہ کے اماں ابا بلکہ دادی، چچا، ان کے بچے اور ایک پھوپھی بھی ساتھ تھیں۔ کھلا سا صحن تھا جس میں آم اور جامن کے درخت ساتھ ساتھ تھے۔ آم کے پیڑ کے نیچے ایک جھولا تھا جس پر وہ شام میں اپنے چچا کے بچوں کے ساتھ جھولا جھولتی۔ جب کبھی تیز بارش ہوتی اور اس میں جھولا جھولا جاتا زور سے تو آم کے درخت سے آم ٹوٹ کر نکل پڑتے، گیلے پتے چہرے پر چوم کر زمین پر لہرا جاتے۔ ساتھ میں موتیے کا ایک پیڑ بھی تھا۔ شام میں اس میں سے اتنی خوشبو آتی کہ انگ انگ مہک جاتا۔ باورچی خانے سے ہر ایک کی پسند کا کھانا بن کر آتا۔ ایک دوسرے کی عزت اپنی عزت سمجھی جاتی۔ ایک رونق اور محبت تھی، نرمی اور انسیت سی۔ سب کے پاس میٹھے بول تھے، ماتھوں پر شکن نہ تھے، دلوں میں جلن نہ تھی۔ ادب اور آداب ایسے گھر کی بنیادوں میں موجود تھا کہ کیا کہنے۔ گھر میں دادا ابا کی کتابیں قرینے سے سجی ہوتی۔ دادا ابا اور دادی اماں دونوں ہی لکھاری تھے، بہترین قسم کے۔ ان کا پڑھنے لکھنے میں بہت جھکاؤ تھا، شوق تھا۔ ستارہ کے لیے اپنے دادا جان بہترین مثال تھے۔ وہ ان جیسا بننا چاہتی تھی۔ ہمتاً اپنے دادا جان کے ساتھ ان کی لائبریری میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے بال بنانا، ان کا کمرہ درست کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب ستارہ کے شوق میں شامل تھا۔ دادا جان بھی اپنا قلم اسے پکڑا دیتے اور ادبی تحریرات لکھتے وقت اسے لکھائی کی نکسک بتاتے اور اپنی کتابوں کی ترتیب درست کرواتے۔ ستارہ کی اماں بڑی سخت جان خاتون تھی، نظم و ضبط اور وقت کی پابند، با اخلاق اور مضبوط۔ اگر ان کے اوصاف گنواؤں تو گننا مشکل۔ کڑھائی، سلائی، بننا، کھانا پکانا، جوڑ توڑ کرنا، کم میں شکر کرنا، چھوٹی سی چیز کو بھی کارگر بنانا، ہاتھ کا ہر ہنر جانتی تھیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھتی اور چھپ کر لوگوں کی مدد کرتی۔ شام میں موتیے کے پیڑ سے ڈھیروں موتیے چنتی اور گھر میں سجاتی، دھاگے میں پروتی، کانوں میں لگاتی۔ ایک نفاست سی تھی ان کی طبیعت میں۔ سکینہ سا تھا، کرینہ سا تھا۔ ستارہ کے صرف 3 بہن بھائی تھے اور ابا معمولی سے ملازم مگر صابر، ٹھنڈے مزاج کے۔ صرف اخبار پڑھنے کا شوق تھا۔ یوں یہ ہنستا مسکراتا خاندان اچھے دور سے گزر رہا تھا کہ وقت بدل گیا اور ستارہ بڑی ہو گئی۔ اماں ابا نے چھان پھٹک کر کے مناسب جگہ رشتہ کر دیا اور یہاں سے زندگی نے کروٹ کھائی۔ ستارہ کو ایسا لگا جیسے کہ نرم گرم بستر سے نکال کر ننگے پاؤں بے لباس ایک سخت سردی میں اسے کھڑا کر دیا ہو۔ ڈھیر سارے لوگ اور الگ الگ مزاج، طبیعتوں کی سختی، بے سکون لوگوں کی بے سکونی سہنا، معاشرتی بد اخلاقی اور انسانیت کے فقدان کو جو کتابوں میں کہیں پڑھا تھا آج اپنی زندگی میں سامنے دیکھ لیا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اوپر کر کے اس نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، تب بھی اسے طوفان نے چھیل ڈالا۔ لوگوں کے برے رویوں نے اسے لہو لہان کر دیا، بے رحمی نے حواس بختہ کر دیا، دل چھلنی کر دیا۔ جن لوگوں سے محبت اور توجہ طلب کی تھی انہوں نے زخم دینا شروع کر دیے۔ اتنے خوبصورت سفر کو کانٹوں بھرا سفر بنا دیا، نہ آگے جانے کا راستہ، نہ واپسی آنے کا راستہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے تندو تیز دھواں دھار بارش میں بغیر چھتری کے کھڑا کر دیا ہو۔ اور یہ سب سہتے سہتے ستارہ نے 30 سال گزار دیے۔ وہ کامنی سی لڑکی، جذبوں اور مثبت ارادوں سے چہکتی مسکراتی لڑکی، ایک چٹان جیسی مضبوط عورت بن گئی جسے وقت نے روبوٹ بنا دیا۔ اچھے برے موڈ پر ایک بٹن دبا کر سوئچ کیسے کیا جاتا ہے، ستارہ کو وہ آ گیا۔ اپنے بچوں کی خاطر گھر کی دیواریں کیسے مضبوط اور اونچی کرنی ہے اسے وہ آ گیا۔ محبت کے بدلے محبت ملنا، اس جذبے کو اپنی زندگی سے کیسے مٹاتے ہیں اس نے اسے مٹا دیا۔ جو لوگ اسے ذلیل سمجھتے تھے آئیڈیلائز کرنے لگ گئے۔ وقت نے پلٹا کھایا، قربانیاں اور صبر نے ایک مقام دیا، ایک تمغہ دیا جیسے گولڈ میڈل۔ لیکن کیا ہوا؟ دل خالی ہو گیا، توقعات ختم ہو گئیں، زخم گہرے ہو گئے،
شکوے باقی رہ گئے، درد لا علاج ہو گیا۔ لیکن ایک سیکنڈ، صرف ایک ستارہ ہی کیوں؟ یہ کہانی تو ہمارے ملک میں رہنے والی کئی ستاراؤں کی ہے جو اپنی جوانیوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہوتی ہیں، لیکن معاشرتی بد اخلاقی کے شکار خاندان انہیں اپنی زبان کے وار اور ہاتھ کی گرمی سے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، بالکل ایک کوئلے کی طرح۔ خدارا بے رحمی اور اذیت پسندی کی زندگی سے باز آ جائیں اور اپنے گھر لانے والی لڑکیوں کو باندھی سمجھنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ ہے۔ I hope you like this story. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.